رب نے ہمیں آپ کو پیدا فرمایا، جس نے نماز روزہ حج و زکات کا حکم دیا ہے، اسی کا فرمان میاں بیوی کے تعلق سے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لباس ہے، تم اس کے لباس ہے. یعنی عورتیں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. لباس کو آپ جانتے ہیں جو آپ نے اپنے تن پر، اپنے بدن پر کپڑے کی صورت میں، لباس کی صورت میں ڈال لیا ہے، اسی لباس کرتے ہیں. لباس آدمی جسم پر ڈال دیتا ہے تو اس کے جسم کے دان ہاتھ عیوب سب ختم کرتا ہے. گویا گویا پروردگار عالم ہر بیوی سے یہ فرما رہا ہے کہ شوہر تمہارے لباس ہے اور اے شوہر تو بیوی تمہارے لباس ہے. اس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو تو اس کے لیے لباس آتا، اس پر پردہ ڈالتا. پردہ جس پر لباس اندر ہے، بدل جس میں دان ڈھپا ہے وہ ڈھک جاتا ہے. اس طریقے سے ہم بہت ساری باتیں ہیں. یہ شادی کی کوئی نئی چیز نہیں، بہت پرانی. لیکن کو کیا تو نماز بہت بات کیجیے، روزے بہت بات مت پڑھیے، حج و زکات کا حکم اللہ کا بہت بات مت پڑھیے. یہ شادی یہ نکاح یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان خدائی سے پہلے جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب آدم اور ہوا کا نکاح جنت کے اندر. یہی وہ ایک اعلیٰ رشتہ ہے جو جنت سے بڑھ کر گزر گیا. رشتے ہمارے آپ کے علاقے بہت سارے، چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ماں بھتیجے کا رشتہ ہے. رشتے بہت ہیں لیکن یہ سارے رشتے دنیا میں ایک ہی وہ اعلیٰ رشتہ ہے جو جنت سے بڑھ کر گزر جائے، وہ وہی میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کا نکاح جنت ہی کے اندر کر دیا اور جنت ہی سے یہ رشتے بن کے آئے. گویا کہ اعلیٰ اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے جو جنت سے بن کر گزر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو نکاح کا مال حکم دے دیا ہے. آدم و حوا جنت میں رہو، جو بھی چاہے آؤ، جہاں بھی چاہے آؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ عالم غیب و شہادت خوب جانتا تھا کہ جسے اگر روک رہا ہو یہ کھائے گا، اسے دنیا میں بھیجوں گا، دنیا بساؤں گا. اور ہم خوب جانتا تھا کہ یہ کھائے گا. گویا کہ ٹریننگ دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم و حوا کو. یہ آدم یہ حوا جب تم لوگ دنیا میں رہو گے تو جو بھی چاہے آؤ، میرا حکم ساری ہے. وہ جنت کی نصیب دو، یہ پھل کھاؤ، یہ کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جانا. ایک پھل کے کھانے سے رب نے روک دیا. نہیں دے رہا یہ دونوں دنیا میں جائیں گے، ان کی اولادیں ہوگی. جیسے ہم آپ 80 نبی کھاتے ہیں اور اسی کے بعد آدمی کا دوسرا جنور بنا ہے خراب کرے گا. تو یہ ٹریننگ جنت سے جاتا ہوا دیا. یہ پھل اس کے بس جسے اللہ نے روکا تھا اسی کے کھانے کے بعد آدم و حوا دنیا میں ڈال. دعا قبول ہوئی اور وہیں سے آدم و حوا ازدواجی زندگی گزارے. اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی اور پھر شادیاں ہوئی. اب یہ فائدہ قانون ہے. اس وقت میں ایک ہی ماں کے گود سے پیدا ہوا اور اس میں شادی ہوا.
سب کے بعد جس نبی کا ہمارا امتی ہے اور ساتھ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا نبیوں نے بھی فرمایا اور ہمارے آپ کے آقا نے بھی فرمایا آپ کا فرمان ہے میرا اور سنتی کتاب سنت اور ہمارے بات سنتی تو جو اس سے اوپر باقی کرے ایک صحیح وہ مجھ میں سے نہیں ہمارے ہاتھ کیا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آقا نے اس وقت فرمایا آپ سے جو سوال پاکیا مقام و مقام ہے اللہ تعالیٰ کے کتنا بڑا مقام ہے ہمارے آپ کے رب جناب محمد کہا جاتا ہے کہ آدمی کی بولی قیمتی ہوتی ہے مقام کتنا بڑا بڑا ہونا جانا بڑا ہوگا اس کی بولی اتنی قیمتی ہوتی ہے وہی بات آپ بولیں گے آدمی جان نہیں ملا وہ نہیں کرے گا لیکن ملک کا بڑا بڑا بولے تو آدمی بہت بہت بڑا اس کا بات قیمتی ہے جہاں جہاں وہ بات پکڑا ہی رہتی ہے پھر وہ بھی شاعر ہو جاتا کیوں وہ اونچی ہونے کا مانتا اس کی بولی قیمتی ہے اندازہ لگائی قیمتی ہے لیکن پھر بھی یہ بولی چند دو چار دفعہ ہو لوگ سے تذکرے میں رکھتے ہیں بولی بڑا نام و نشان ہو جاتا قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جو بھی فرمایا جو بھی کیا آج سنت سمجھ کر جو سنیں گے عمل کرتے ہیں ایک سنت یہ بھی میری جو عظیم سنت ہے ہمارے آپ کے آقا نے اس دور میں فرمایا کہ نگاہ میری سنت ہمیں کا اپنا سنت کی اس دور سے لے کر اب تک انشاءاللہ سنت قیامت تک اب تک شاہی کے موقع پر خاصی نگاہ کی میں ہو رہا ہے تو کلام مولا پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیارے رسول کی اس جملے کو ضرور ہو رہا ہے کہ اللہ سنتی ہمارا ربے بن سنتی علیہ السلام